كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 216 سے آیت نمبر 219 216 to 219۔ اس صفحے پر پہلی آیت ایک حکم شرعی سے متعلق ہے اور وہ ہے قتال۔ قتال کا مطلب ہے میدان جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ مرنا مارنا۔ جب اس کی نوبت آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر کتبہ کی لفظ کو استعمال کیا کہ کتبہ علیکم القتال، کہ تمہارے لیے قتال کو لکھ دیا گیا۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ قصاص کے حکم میں، اسی طرح سے روزے کے حکم میں، وصیت کے حکم میں کتبہ کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اسے بیان بھی کیا اور لوگوں کا جو مزاج تھا اس کو بھی بیان کیا کہ وہ ہوا کرہ لکم، جبکہ تمہیں وہ شاق اور ناگوار ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میدان میں جانا پڑے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے۔ اگرچہ یہ بات پہلے آ چکی ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے جان کا بھی امتحان لیں گے، اور اسی طرح سے ہم وہ آیت بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ مگر ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر ایمان کے حوالے سے اس پختگی کے ساتھ نہ ہو تو اس کی یہ کیفیت ہوگی کہ وقت آنے پر بھی وہ قتال کو ناپسند کرے۔ ایک تو وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر وقت بے وقت بغیر کسی حکم کے بھی انسان بس مرنے مارنے والا ہی اور واریر نیچر بنے، وہ بھی اسلام کو نہیں چاہیے۔ مگر جب وقت آ جائے میدان میں آنے کا تو پھر اگر کوئی میدان سے فرار اختیار کرے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو وہ فرار کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہی مزاج کے اندر جو کراہت اور
ناپسندیدگی ہوتی ہے قتال کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک تبصرہ کیا جو بہت اہم تبصرہ ہے کہ وہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی تم اتنا فورس ہی نہ کر پا رہے ہو، آگے نہ دیکھ پا رہے ہو، اور وائس ورثہ بھی ہے کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر دعاؤں کے حوالے سے بھی جو پہلے ایک تبصرہ ہو چکا اس کو پھر سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اگر ایک انسان دعا مانگ رہا ہے مگر وہ دعا خود اس کے لیے مفید نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا، تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی ربوبیت اور پروردگار عالم کی شفقت اور محبت اس بات کا باعث بنے گی کہ اس دعا کو رد کر دیا جائے اور اس موقع پر قبول نہ کیا جائے، چاہے اس بات کو وہ بندہ مومن اس موقع پر ناگوار بھی سمجھے، ناگوار لگے اسے، مگر اس کے باوجود اس دعا کا قبول کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، جس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، آپ خود اس بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اچھائی اور برائی اس کی اپنی ایک واقعیت ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ کسی چیز کے حسن و قبح کے حوالے سے ایک مستقل بحث ہے علم کلام کے اندر، اور عدلیہ کے جس کے اندر اہل تشیع اور برادران اہل سنت کا ایک گروہ معتزلہ شامل ہے، وہ عدلیہ مل کر کہلاتے ہیں، اور ان کا وہی مسلک ہے کہ حسن و قبح ہوتا ہے اور اس کی ایک واقعیت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ بھی ہے، مگر یہ جو نظریہ حسن و قبح کا ہے کہ اس کی واقعیت ہے، یہ قرآن مجید کے بالکل مطابق ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر وہ انداز اختیار کیا کہ یسألونک، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم چاند کے بارے میں اس کو دیکھ چکے ہیں اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہی انداز اختیار کیا تھا کہ یہ سوال کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں۔ شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، حرام یعنی محترم، محترم مہینے وہی محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، 4 مہینے۔ قتال فی ہے، اس میں قتال کے بارے میں۔ تو اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں قتال جو ہے ایک گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے، مگر اس کے مقابلے میں اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام خانہ کعبہ والی مسجد کی حرمت کا انکار کرنا، اور جو اس کے اہل جو اس کے رہنے والے ہیں یعنی خود پیغمبر اکرم اور دیگر مومنین، ان کو وہاں سے نکالنا اکبر، وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہے عند اللہ۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا گیا کہ کچھ مسلمانوں نے رجب کی پہلی تاریخ یہ سمجھ کر کہ ابھی چاند نہیں ہوا ہے، مشرکین کے کسی گروہ پر جو لوٹ مار کے لیے مدینے کے اطراف میں آیا تھا، حملہ کر کے کسی ایک کو قتل کر دیا۔ اس پر مشرکین نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ مسلمان محترم مہینوں کا احترام نہیں کرتے، اور ظاہر کے بعد مسلمانوں کے دل میں بھی بے چینی پیدا ہوئی، وہ کلیئر نہیں تھے اس حوالے سے، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے آ کر سوال کیا، اور پھر قرآن مجید نے اس کے جواب میں مسلمانوں کو بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ محترم جو ہے وہ اس کی اپنی اہمیت ہے، مگر مشرکین کو بھی ان کے کردار پر متنبہ کرو کہ وہ ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں جو اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب یہ کیا جا رہا ہے تو پھر وہ گناہ ویو ہو جائے گا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے جو کفار اور مشرکین کی ایک مینٹلٹی ہے، مائنڈ سیٹ ہے، اس کو بھی بتایا کہ یہ لوگ اسی طرح تم سے قتال کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے تمہارے دین کے بارے میں، جب تک ان کے پاس طاقت ہے، اور وہ چاہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پلٹا دیں۔ تو اب اگر تم بھی اس کے اندر سستی کا مظاہرہ کرو اور ارتداد کے راستے پر یعنی دین سے پلٹ جاؤ، اور اس میں پھر تمہاری زندگی ختم ہوتی ہے اور موت آتی ہے جبکہ تم کافر ہوئے، تو پھر یہ یاد رکھو کہ ان لوگوں کے اعمال ہفت کر دیے جائیں گے، یعنی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ جو انہوں نے دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ان اعمال کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، یہی پھر آگ والے ہوں گے اور یہی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو بہت تنبیہ اس کے اندر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، تو یہاں پر آپ تینوں صفات کو دیکھیے کہ ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ایمان کو بھی، ہجرت کو بھی، اور جہاد فی سبیل اللہ کو بھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ یقیناً غفور و رحیم ہے۔
یہ اس کے بعد کہ وہ ایمان بھی لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا ہے، فرار اختیار نہیں کیا ہے، پھر بھی یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، جو ایمان کا بنیادی جوہر ہے کہ ایک طرف امید ہوتی ہے اور ایک طرف اپنے حوالے سے احساس ہوتا ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، جسے پروردگار عالم پسند کرتا ہے اور اپنی مغفرت کا بھی حوالہ دیتا ہے اور اپنی رحمت کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صفحے کی آخری آیت میں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر یسألونک کہہ کر متوجہ کیا ہے کہ حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو بعض افراد ان کے فوائد گنواتے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کی واقعیت بھی ہو، مگر کیس صرف اتنا ہے کہ کیا جو اس کا گناہ ہے وہ اتنا ایسا ہے کہ اسے اگنور کر دیا جائے۔ پروردگار عالم کا تبصرہ ہے کہ ان دونوں کا گناہ اکبر من نفعہما، ان کا جو فائدہ ہو سکتا ہے ان دونوں کا، اس کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، تو اسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے گا کہ ابتدا میں اسلام جب آیا ہے تو معاشرے کے اندر شراب نوشی بڑی کامن ایک چیز تھی۔ بعض وہ افراد کے جو دین ابراہیمی پر باقی تھے وہ اس سے بچے ہوئے تھے، ورنہ ایک عام ٹرینڈ یہ تھا کہ لوگ شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر ابتدا میں اس لیے کہ احکام دین جو ہے تدریجاً گریجولی بٹ بائی بٹ نازل ہوئے ہیں، تو ابتدا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے پر خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد بظاہر محسوس ہی ہوتا ہے کہ مقصد یہ تھا کہ لوگ خود اس کے برے ہونے کی طرف متوجہ ہوں، اور ایسا ہوا بھی، اور یہی سبب ہوا کہ بعض افراد نے آ کر سوال کیا جو یہاں پر ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس طرح سے اس کا جواب دیں کہ کچھ فائدے ہو سکتے ہیں مگر گناہ اس کا بہت زیادہ ہے، اور جو اتنا زیادہ گناہ ہے کہ اس کے نفع اس کے مقابلے میں نظر انداز کر دیے جانے کے قابل ہے۔ تو اسی کے ذریعے سے بعض افراد کو سمجھ میں آ گیا کہ مصلحت اور پروردگار عالم کا منشا اور اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ اس چیز کو کنٹینیو کیا جائے، مگر پھر بعد میں مزید بھی اس کی وضاحت کر دی گئی اگلی آیتوں کے اندر جو اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گی۔ ایک اور حکم جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کے ذہن میں پہلے بھی ہوگا کہ یہ سوال آیا تھا، اور پروردگار عالم نے مصارف بیان کیے تھے کہ والدین پر، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر وغیرہ خرچ کیا جائے، مگر اسی سوال کو واپس ریپیٹ کیا گیا کہ کیا خرچ کیا جائے، کہ وہ مقدار کتنی ہو۔ تو یہاں پر کہا گیا قل العفو، کہ جو بچ جائے اسے خرچ کر دو، یعنی اب یہ مستحب حکم بنے گا۔ ایک تو واجب ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، فطرہ دینا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر کوئی شخص خود سے ایک مستحب عمل کے اوپر بہت زیادہ عمل کرنا چاہے، جس طرح صدقہ مستحبی نکالا جاتا ہے، تو کتنا نکالا جائے گا؟ جو بچ جائے تمہارے پاس وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ پھر اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی کہ چونکہ سال بھر کا خرچہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ فقیر کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، تو فقر کے حد تک وہ نہ جائے، لیکن سال کا جو خرچہ اس کے پاس ہونا چاہیے وہ رکھ لے، اور باقی جتنا بھی اس کے پاس ایکسٹرا ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم مستحب عمل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ شریعت نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، مگر اس آیت کے ذریعے سے اس کے مستحب ہونے کا بالکل پتہ چلتا ہے۔ آگے پروردگار عالم نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ پھر دنیا والآخرہ کا جملہ اگلے صفحے پر آئے گا، مگر چونکہ اس کے ساتھ مربوط ہے لہٰذا یہیں پر ہم نے اس کو بیان کر دیا۔ اب یہاں پر اس کو بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو یہ اس طرح سے بھی نہ ہو خرچ کرنے کا سلسلہ کہ خود اس کے اپنے گھر کے جو بچے ہیں، خود اس کی بیوی جو ہے وہی فقیر بن جائے اور وہی اس کو لان تان کرنے لگے اور ایک اور مسئلہ کریٹ ہو جائے۔ تو حکمت اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، اور انسان تفکر کرے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کہ کس طریقے سے اسے اس چیز کو مینٹین کرنا ہے۔ بہرحال واجب کی اپنی حدود ہیں، اور اس کے بعد مستحب کے اندر گنجائش رکھی گئی ہے، اور اس میں حکمت بہت امپورٹنٹ ہے جس کے لیے انسان کو تفکر کرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔